17ویں صدی عثمانی سلطنت کے لیے ایک ایسا نازک دور تھا جب اندرونی سازشیں، طاقت کی کشمکش اور مذہبی و سیاسی بے چینی سلطنت کو کمزور کر رہی تھی۔ اسی دور میں عثمانی تخت پر ایک ایسا شخص بیٹھا جسے دنیا نے دیوانہ سلطان کے لقب سے یاد رکھا، اور پھر اس کی جگہ ایک ایسے کم عمر نوجوان نے لی جس نے سلطنت کو بچانے کا خواب دیکھا، مگر اپنی ہی فوج کے ہاتھوں بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ سلطان مصطفیٰ اول، جو بار بار تخت پر آیا اور اتارا گیا، اور سلطان عثمان ثانی، جو تاریخ آل عثمان کا پہلا سلطان تھا جسے اپنی ہی فوج نے قتل کیا، اور کس طرح نوجوان عثمان نے نئی فوج بنانے کی کوشش میں اپنی جان گنوا دی۔ آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ یہ دل دہلا دینے والا دور عثمانی سلطنت کے زوال کی طرف پہلا قدم کیسے بن گیا۔ سلطان احمد کی وفات کے بعد ان کے بھائی مصطفیٰ اول کو تخت نشین کیا گیا۔ مصطفیٰ بھی ان سلاطین میں سے تھا جنہوں نے کبھی سنجاق کا تجربہ حاصل نہیں کیا تھا۔ جب سلطان احمد تخت نشین ہوئے تھے تو مصطفیٰ کی عمر اس وقت صرف 14 سال تھی، اور چونکہ اس وقت کوئی ولی عہد موجود نہیں تھا، اس لیے مصطفیٰ کی جان بخشی کر دی گئی۔ اسی دوران سلطان احمد نے اکبر و ارشد نظام کو ریاستی قانون کا حصہ بنایا، جس کے تحت شہزادوں کو قتل کرنا ضروری نہ تھا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ مصطفیٰ کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں، جس کا اثر اس کی نفسیات پر پڑا اور وہ کم عمری میں ہی ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ ناظرین، اب تک 14 پشتوں سے آل عثمان کی وراثت باپ سے بیٹے کو منتقل ہوتی چلی آ رہی تھی۔ یہ پہلا اتفاق تھا کہ بیٹے کے بجائے سلطان کا بھائی تخت نشین ہوا ہو۔ ایک انگریز مورخ فان ہیمر کی روایت کے مطابق خاندان کے سب سے بڑے فرد کو تخت نشین کرنے کا دستور آل عثمان نے آل چنگیز سے لیا تھا، لیکن جب سے سلاطین نے سلطان محمد فاتح کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کرنا شروع کیا اور تاج و تخت کی حفاظت کے لیے بھائیوں کا قتل ضروری خیال کیا جانے لگا، اس وقت سے سلطنت کا وارث بھائی کے بجائے بڑا لڑکا ہوتا تھا۔ سلطان احمد اول نے چونکہ اپنے بھائی مصطفیٰ کو قتل نہیں کرایا تھا اور صرف اس کی قید پر اکتفا کیا تھا، اس لیے قانون آل عثمان کی روح سے مصطفیٰ کو تخت سلطنت پر بٹھایا گیا۔ لیکن مصطفیٰ کی سادہ لوحی اور نااہلیت 3 ہی مہینے میں اس درجے واضح اور نمایاں ہو گئی کہ اراکین سلطنت نے اسے معزول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یوں 96 دن کی مختصر حکومت کے بعد اچانک ایک روز مصطفیٰ کو پکڑ کر محل کے کمرے میں بند کر دیا گیا، اور 26 فروری 1618 عیسوی کو عثمان ثانی کو مخص 14 سال کی عمر میں تخت نشین کر دیا گیا۔ پھر جنیچری کی بغاوت کو روکنے کے لیے اس قدر دل کھول کر خزانے سے انعامات دیے گئے کہ 3 ماہ کے اندر خزانے کو 60 لاکھ دکات کا بار برداشت کرنا پڑا۔ یوں اب عثمان ثانی 16ویں عثمانی سلطان کی حیثیت سے تخت نشین ہو چکے تھے۔ جب عثمان اور مصطفیٰ اول کے درمیان تخت کی کشمکش جاری تھی تو مشرق میں صفوی سلطنت کے ساتھ عثمانیوں کی جنگ برابر جاری تھی۔ عثمانی سپہ سالار اوکز محمد پاشا نے ایریوان کا محاصرہ کر لیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اوکز محمد پاشا دراصل سلطنت عثمانیہ کے ایک ممتاز سپہ سالار اور وزیر اعظم بھی رہے ہیں، جنہوں نے 17ویں صدی کے آغاز میں کئی ایک اہم فوجی مہمات کی قیادت کی۔ ان کی سب سے مشہور مہم ایریوان کا محاصرہ تھی، جو صفوی سلطنت کے خلاف عثمانی جنگوں کا حصہ تھی۔ اس محاصرے کے بعد دارالحکومت سے خلیل پاشا کو سپہ سالار بنا کر فوج کی قیادت سونپی گئی کہ اسی دوران سلطنت عثمانیہ کے اتحادی کریمیا کے خان جان محمد گرائے اول نے شمال کی جانب سے صفوی علاقوں پر چڑھائی کر دی، اور انہوں نے صفیوں کو پسپائی پر مجبور کرتے ہوئے بے شمار علاقوں کو تاخت و تاراج کیا، اور بھاری مال غنیمت کے ساتھ وہ واپس کریمیا چلے گئے۔ ناظرین، جان محمد گرائے اول کریمیا خانیت کے ایک با اثر حکمران تھے، جنہوں نے 1610 سے 1623 عیسوی تک حکومت کی۔ وہ گرائے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو طویل عرصے سے کریمیا کے تخت پر براجمان رہا۔ ان کا دور عثمانی سلطنت کے ساتھ قریبی تعلقات اور مشترکہ فوجی کارروائیوں سے بھرپور تھا۔ عثمانی سلطان عثمان ثانی اور مصطفیٰ اول کے درمیان اقتدار کی کشمکش کے دوران جان محمد گرائے نے بطور حلیف عثمانی فوج کی مدد کی اور کئی مہمات میں تتاری دستے فراہم کیے۔ وہ نہ صرف کریمیا بلکہ سلطنت عثمانیہ کی سیاست میں بھی اہم اثر رکھتے تھے۔
اور اپنے وقت کے ذہین، چالاک اور وفادار حکمرانوں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ جب عثمانی سپہ سالار خلیل پاشا دارالحکومت سے نئی عثمانی فوج کے ساتھ صفیوں کی طرف روانہ ہوئے تو شاہ عباس کے سفیروں نے ان کا استقبال کیا اور انہیں صلح پر آمادہ کیا، لیکن صفیوں کے درمیان مذاکرات ناکام رہے، جس کے بعد خلیل پاشا اپنے مرکزی لشکر کے ساتھ صفیوں کے دارالحکومت تبریز کی طرف روانہ ہوئے۔ خلیل پاشا کے تبریز پہنچنے سے پہلے ہی صفیوں نے تبریز کو خالی کر دیا تھا۔ اس پیش قدمی کے دوران شاہ نے اچانک عثمانی فوج پر حملہ کرتے ہوئے عثمانیوں کا بھاری جانی اور مالی نقصان کیا، لیکن اس شکست کے باوجود خلیل پاشا نے حملہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اب عثمانیوں کا پہلا ہدف اردبیل شہر تھا۔ یہاں شاہ عباس نے شہر کو بچانے کے لیے اس نے سفیر بھیجے اور خراج ادا کرنے پر آمادگی ظاہر کی، جس کے بعد 26 ستمبر 1618 عیسوی کو صفیوں اور عثمانیوں کے درمیان ایک صلح نامہ طے پایا۔ ناظرین، یہ صلح نامہ تاریخ میں معاہدہ سرو کے نام سے جانا جاتا ہے، جو سلطنت عثمانیہ اور صفی سلطنت کے درمیان 1618 عیسوی میں طے پایا۔ یہ معاہدہ 1577 سے 1618 عیسوی تک جاری رہنے والی عثمانی و صفی جنگوں کا اختتام ثابت ہوا۔ معاہدہ سرو تقریباً 2 دہائیوں تک دونوں سلطنتوں کے درمیان قائم رہا، یہاں تک کہ 1623 عیسوی کے بعد دوبارہ کشیدگی شروع ہو گئی۔ ناظرین، اس صلح نامے کے نتیجے میں وہ تمام فتوحات جو مراد ثالث اور سلطان محمد ثالث کے عہد میں حاصل ہوئی تھیں، ایرانیوں کو واپس کر دی گئیں۔ سلطنت عثمانیہ کی مشرقی سرحد پھر اسی سرحد پر پہنچ گئی جو سلطان سلیم ثانی کے زمانے میں تھی۔ سلطان عثمان ثانی نے خلیل پاشا کی اس مہم کو ناکام قرار دیتے ہوئے اسے اس کے عہدے سے برطرف کر دیا۔ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد وزیر اعظم خلیل پاشا کو سلطان نے بیلر بے کا عہدہ پیش کیا، لیکن انہوں نے یہ عہدہ لینے سے انکار کر دیا۔ کچھ وقت کے لیے وہ حضرت عزیز محمود رحمۃ اللہ کے درگاہ میں رہے۔ ناظرین، حضرت عزیز محمود رحمۃ اللہ عثمانی دور کے ایک عظیم صوفی بزرگ، عالم دین اور شاعر تھے، جن کا تعلق قادری سلسلے سے تھا، اور وہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے روحانی فیض یافتہ تھے۔ ان کا شمار استنبول کے مشہور اولیاء کرام میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد 23 دسمبر 1619 عیسوی کو خلیل پاشا کو تیسری بار بحریہ کا سربراہ مقرر کیا گیا، اور اس کے بعد سلطان عثمان نے انہیں اٹلی میں موجود اسپین کے ایک شہر پر حملے کا حکم دیا۔ سلطان عثمان ثانی کے دور میں عثمانی بحریہ نے بحیرہ روم میں اپنی ہیجمنی قائم کرنے کے لیے ایک بڑی کارروائی کی۔ 27 جون 1620 عیسوی کو عثمانی بحری سربراہ خلیل پاشا ایک طاقتور بیڑے کے ساتھ اٹلی کے شہر مانفریڈونیا کی جانب روانہ ہوا، جو اس وقت ہسپانوی سلطنت کے قبضے میں تھا۔ عثمانی بیڑے نے اچانک حملہ کر کے شہر کو شدید نقصان پہنچایا اور بڑی مقدار میں مال غنیمت حاصل کیا۔ تاہم یہاں دشمن کی فوج کی جوابی کارروائی اور دفاعی دباؤ کے باعث عثمانی بحریہ کو واپس لوٹنا پڑا۔ یہ حملہ نہ صرف عثمانیوں کی سمندری طاقت کا مظہر تھا، بلکہ یورپ میں ان کے خوف اور اثر و رسوخ کا بھی ایک اہم مبولتا ثبوت تھا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد عثمان ثانی نے سلطنت کے اندرونی دشمنوں یعنی کہ ینیچری سپاہی دستوں کی جانب متوجہ ہوئے، جن کی خود سری اور سرکشی سلطنت کے لیے ایک مستقل خطرہ بن چکی تھی۔ اس کے لیے سلطان عثمان ثانی نے 1620 عیسوی میں عثمانی جنرل اسکندر پاشا اور کریمیا کے خان نے متحد ہو کر پولینڈ لتھوینیا کے خلاف بھرپور جنگی کارروائی کی۔ 20 ستمبر 1620 عیسوی کو یاش کی جنگ میں عثمانیوں نے پولش فوج کو زبردست شکست دی، جس میں تقریباً 10,000 پولش فوجی مارے گئے تھے۔ اس کے بعد پولش فوج پسپا ہونے لگی، لیکن عثمانی اور کریمیا کے تتاری گھڑسوار دستوں نے ان کا تعاقب جاری رکھا۔ 18 دن بعد ایک اور فیصلہ کن مارکا سر ہوا۔ اس جنگ سے 18 دن پہلے 20 ستمبر 1620 عیسوی کو یاش کی جنگ میں عثمانی اور تتاری اتحاد نے پولش فوج کو شکست دے دی تھی۔ اس کے بعد اسکندر پاشا، عثمانی جنرل اور جان محمد گرائے اول یعنی کہ خان کریمیا نے دشمن کا تعاقب جاری رکھا۔ اکتوبر 1620 عیسوی میں تغلا میدان میں بڑی جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ میں پولش لشکر کی تعداد 60,000 تھی، لیکن عثمانی حکمت عملی اور کریمیا کے تتاری گھڑسواروں کے حملے نے پولش صفوں کو تہس نہس کر ڈالا۔
اس جنگ کے نتیجے میں پولینڈ کے سینکڑوں امراء اور ایک جرنل قیدی بن کر عثمانی دارالحکومت استنبول بھیج دیے گئے۔ عثمانیوں نے 320 توپیں اور سینکڑوں بارود گاڑیاں ضبط کر لیں۔ اس شاندار فتح کو دیکھ کر نوجوان سلطان عثمان ثانی نے خود میدان جنگ میں اترنے کا فیصلہ کیا اور 1621 عیسوی میں یورپ کی طرف مہم کا سلطان نے اعلان کیا۔ یہ 25 سال بعد پہلا موقع تھا کہ کوئی عثمانی سلطان ذاتی طور پر یورپ کی طرف مہم پر نکلا ہو۔ اس جنگ کی تیاری کے دوران سلطان عثمان نے اپنے تخت کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے چھوٹے بھائی شہزادے محمد کو ولی عہد مقرر کر دیا تاکہ داخلی سازشوں سے بچا جا سکے، اور پھر 21 مئی 1621 عیسوی کو نوجوان سلطان عثمان اپنی فوج کے ساتھ استنبول سے روانہ ہوئے۔ 1 ستمبر کو عثمانی فوج ہوٹین کے قلعے کے سامنے جا پہنچی۔ اس سے اگلے دن خان کریمیا اپنے تتاری گھڑسوار دستوں کے ساتھ عثمانی فوج سے آ ملا۔ 3 ستمبر کو ہوٹین کا محاصرہ شروع ہوا جو کم و پیش 33 دن تک جاری رہا۔ قلعے کا دفاع انتہائی سخت نکلا۔ بارش، سردی اور خوراک کی کمی نے دونوں طرف کے لشکریوں کو تھکا دیا تھا۔ عثمانیوں نے قلعے پر زبردست گولہ باری کی۔ کریمیا کے گھڑسواروں نے قزاقوں پر کئی ایک حملے کیے، مگر ان قزاقوں نے نہایت بہادری سے مقابلہ کیا۔ کئی ہفتوں کے خونی مارکے کے بعد دونوں طرف ہزاروں سپاہی مارے گئے۔ عثمانی فوج مسلسل حملہ کر رہی تھی مگر قلعہ پوری طرح فتح نہیں ہو پایا تھا۔ 9 اکتوبر 1621 عیسوی کو عثمانی اور پولش قیادت کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کی روح سے دونوں سلطنتیں اپنی اپنی سابق سرحدوں پر واپس چلی گئیں۔ پولش حکومت نے عثمانیوں کی بالادستی کو تسلیم کر لیا۔ اگرچہ نوجوان سلطان عثمان معاہدے کی روح سے فتح یاب دکھائی دیتے تھے، لیکن وہ سمجھ گئے کہ سلطنت میں بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ یہ شاہی مہم 8 ماہ اور 5 دن جاری رہی اور سلطان 25 جنوری 1622 عیسوی کو استنبول واپس پہنچ گئے۔ ہاٹین کی مہم نوجوان سلطان کے لیے ریاستی عہدیداروں، سپاہیوں اور خاص طور پر ینیچری کی کارکردگی کا مشاہدہ کرنے کا بہترین موقع تھا۔ نوجوان سلطان سمجھ گیا کہ اگر فوج کی خودسری اسی طرح برقرار رہی تو یہ ایک دن ریاست کو لے ڈوبے گی۔ اس لیے انہوں نے ایک بڑی اصلاحات کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ینیچری فوج کی خودسری آئے روز بڑھتی جا رہی تھی، جو کہ ریاست کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا تھا۔ سلطان کی اصلاحات میں ایک چیز یہ بھی شامل تھی کہ انہیں ختم کر کے ان کی جگہ اناطولیہ، شام اور مصر کے ترکوں پر مشتمل ایک نئی فوج بنائی جائے۔ تبدیل شدہ مذہب والوں اور غیر ملکی غلاموں سے بنی ریاسی نظام کو صاف کیا جائے اور ان کی جگہ ترک قوم کے افراد کو لایا جائے۔ انہی اصلاحات میں ایک اور چیز یہ بھی شامل تھی کہ عثمانی سلطنت کا دارالحکومت استنبول سے اناطولیہ میں منتقل کر دینا چاہیے۔ چونکہ علماء کا طبقہ بگڑ چکا تھا، ان کی سیاسی اور معاشی طاقت کو توڑنا اور ریاست پر ان کا اثر و رسوخ ختم کرنا بھی سلطان کا مقصد تھا۔ محل کے روایتی طریقوں کو بدل کر اب سلطان غیر ملکیوں سے شادی کرنا بند کر کے ترک خاندانوں سے شادیوں کو فروغ دینا چاہتے تھے۔ لباس میں تبدیلی لا کر پرانے شاندار اماموں اور جبوں کی جگہ سادہ لباس رائج کرنا چاہتے تھے۔ وہ سلطان محمد فاتح اور سلطان سلیمان کے بنائے گئے قوانین کو دوبارہ ترتیب دینے اور سلطنت کے نئے حالات کے مطابق ان قوانین کو بنانا چاہتے تھے۔ ان تمام اصلاحات کے لیے نوجوان سلطان کو اپنے قابل اعتماد مخلص ساتھیوں کی ضرورت تھی، جو کہ سلطان عثمان کے پاس موجود نہیں تھے۔ ینیچری فوج کی بغاوت سے پہلے نوجوان سلطان نے آخری جمعے کی نماز کے لیے سلطان سلیم کی تعمیر کردہ مسجد میں انہوں نے نماز ادا کی اور یہیں ایک شاندار لباس پہن کر فوج کے سامنے آ کر انہیں واضح پیغام دیا کہ وہ حج کے لیے روانہ ہونے والے ہیں۔ 18 مئی کی صبح سلطان نے جب روانگی کا ارادہ کیا تو ہنگامہ برپا ہو گیا۔ محل کے سپاہیوں خصوصاً نئی ینیچری فوج کے دستوں نے بغاوت کھڑی کر دی۔ ناظرین، جیسا کہ مشہور ہے کہ بادشاہ خلیفہ ہونے کے باوجود حج پر نہیں جاتے تھے، کیونکہ حج ایک طویل عمل ہوتا تھا اور بادشاہ کا اتنی دیر ریاستی امور سے دور رہنا درست نہیں سمجھا جاتا تھا۔ کئی علماء نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ حاکم کا ریاستی امور سنبھالنا حج سے بڑی عبادت ہے۔ اس دوران سلیمانیہ مسجد میں جمع ہونے والے نئے ینیچری سپاہیوں نے کھل کر بغاوت کا اعلان کر دیا۔
18 مئی کی شام کو سلطان عثمان کو پیچھے ہٹنا پڑا، اگرچہ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ حج پر نہیں جائیں گے، لیکن جنیچری کو اس بات کا بخوبی احساس ہو گیا کہ آج نہیں تو کل اناطولیہ اور مصر و شام سے ان کے خلاف سلطان ایک نئی فوج جمع کر کے انہیں ختم کر دیں گے، کیونکہ وہ سلطان کے تمام احکامات اور منصوبوں سے آگاہ ہو چکے تھے۔ اس سے اگلے دن فجر کی نماز کے بعد باغیوں نے موجودہ وزیروں کے قتل کا مطالبہ کیا۔ سلطان عثمان کے پاس نہ تو کوئی ایسی فوج تھی جو جنیچری کے مقابلے میں اس کی حمایت کرتی، اور نہ عوام میں کوئی طبقہ اس کا ہمدرد تھا جس سے وہ مدد طلب کر سکتے۔ خود سابق سلطان مصطفیٰ کی والدہ بھی باغیوں کی طرفدار تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ بغاوت ختم ہو گئی تو عثمان اپنی ذات کو محفوظ کرنے کی غرض سے اپنے تمام عزیزوں کو، جس میں مصطفیٰ بھی شامل ہے، قتل کرا دے گا۔ فوج کے مطالبات بڑھتے ہی گئے اور باغیوں نے وزراء سے ہٹ کر خود سلطان کی ذات پر حملے شروع کر دیے۔ چنانچہ انہوں نے عثمان کو گرفتار کر کے قید کر دیا اور مصطفیٰ کو رہا کر کے دوبارہ تخت سلطنت پر بٹھا دیا۔ داؤد پاشا، جس کو اس بغاوت میں بہت زیادہ دخل تھا، اس کو صدر اعظم کا عہدہ دے دیا گیا، لیکن اسے اندیشہ تھا کہ مبادا کوئی انقلاب پھر پیش نہ آ جائے، لہٰذا اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی غرض سے وہ اپنے 3 ساتھیوں کو لے کر عثمان کے قید خانے میں داخل ہوا اور نہایت بے رحمی کے ساتھ اسے پھانسی دے کر ختم کر دیا، جس کے بعد 19 مئی کو مصطفیٰ دوبارہ تخت پر بٹھایا گیا۔ سلطان عثمان کی بادشاہت بغاوت کے نتیجے میں باضابطہ طور پر ختم ہو گئی اور ان کا دور حکومت 4 سال 2 ماہ اور 21 دن جاری رہا۔ سلطان عثمان کے اس بے دردی سے قتل ہونے کے بعد اناطولیہ میں بڑی بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ یوں کچھ ہی عرصے کے بعد عراق میں بھی بغاوتیں پھوٹ پڑیں۔ ہر صوبے میں سلطان عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہاں سب سے بڑی بغاوت کی قیادت ارزیروم کے بیلر بے اوکس محمد پاشا نے کی۔ 33 سالہ اوکس محمد پاشا خود سلطان عثمان کے ساتھ اصلاحات کے بارے میں اکثر خط و کتابت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ عثمان کا خون تھوڑے ہی دنوں کے بعد رنگ لایا اور خود جنیچری میں قاتلوں کے خلاف برہمی پیدا ہوئی۔ مصطفیٰ نے بھی اس حادثے پر رنج و غم کا اظہار کیا اور قاتلوں کی سزا کا حکم نافذ کیا۔ تاہم حکومت میں جو انتشار پیدا ہو چکا تھا وہ بدستور قائم رہا۔ 18 جنوری 1623 عیسوی کو بغاوت کے پیش نظر داؤد پاشا، جو کہ اس بغاوت کا اصل سرغنہ تھا، اسے سلطان عثمان کے قتل گاہ کی جگہ پر لے جا کر اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ ادھر نئے سلطان مصطفیٰ اول کی ماں سلطانہ والدہ اصلی فرما روا تھی۔ سلطنت کے اعلیٰ عہدوں کے لیے ہر امیدوار رشوت کے ذریعے سے جنیچری اور سپاہی فوجوں کی مدد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ استنبول میں بدامنی اور شورش یہاں تک بڑھ گئی کہ جنیچری فوج نے وزرائے سلطنت کی یہ خواہش منظور کر دی کہ مصطفیٰ کی معزولی کے بعد نئے سلطان کے تخت نشینی کے موقع پر وہ اپنے دستوری انعامات کا مطالبہ نہ کرے گی۔ چنانچہ اگست 1623 عیسوی میں مصطفیٰ دوسری مرتبہ معزول کیا گیا۔ اس کی 2 مرتبہ حکومت کا مجموعی دورانیہ 1 سال 6 ماہ اور 25 دن تھا۔ اس کی معزولی کے بعد سلطان عثمان کے بھائی شہزادے مراد کو، جس کی عمر صرف 12 سال تھی، تخت نشین کیا گیا۔ مصطفیٰ کے دوسرے دور حکومت کا قیام 1 سال سے کچھ ہی زائد رہا، لیکن یہ قلیل مدت بھی سلطنت کے لیے نہایت نقصان دہ ثابت ہوئی۔ اسی دوران میں ایران سے جنگ پھر چھڑ گئی تھی اور بغداد و بصرہ دونوں سلطنت عثمانیہ کے ہاتھ سے نکل گئے۔ اس افراتفری اور بد نظمی میں سلطنت کا شیرازہ درہم برہم ہو گیا۔ عوام کا حال حد درجے خراب تھا اور ہر طرح کی سختیوں اور تباہیوں کا شکار تھی۔ مرکزی حکومت بالکل کمزور ہو گئی تھی اور رشوت ستانی کا اثر سلطنت کے ہر شعبے میں نمایاں تھا۔ اگر اس وقت یورپ کی کوئی مضبوط طاقت حملہ کر دیتی تو سلطنت عثمانیہ کے لیے اس کا مقابلہ دشوار ہو جاتا، لیکن یورپ کی حکومتیں خود باہمی جنگ اور خانگی انتشار میں مبتلا تھیں اور ان میں سلطنت عثمانیہ کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی قوت نہ تھی۔ ناظرین، 1622 عیسوی میں سر تامس برطانیہ کے سب سے پہلے سفیر کی حیثیت سے سلطنت عثمانیہ میں آیا۔ یہ شاہ جیم اول کا فرستادہ تھا اور اس کی سفارت کا خاص مقصد ان بحری قزاقوں کے خلاف احتجاج کرنا تھا جو الجزائر اور تیونس کے برطانوی جہازوں پر حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ وہ 5 سال تک استنبول میں مقیم رہا
اور کسی حد تک اپنے مقصد میں کامیاب ہوا۔ اس نے اپنے دوران قیام میں سلطنت عثمانیہ کے اختلال و زوال سے متعلق واقعات اور حالات قلم بند کیے۔ ان سے مبالغے کا حصہ نکال دینے کے بعد بھی اندازہ ہوتا ہے کہ 17ویں صدی کے ابتدائی دور میں سلطنت کی زبوں حالی کس حد کو پہنچ چکی تھی۔